بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ جناب بدیل ابن ورقہ کے فرزند ہیں، جو اپنے قبیلے خزاعہ کے سردار تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے فتح مکہ سے پہلے اپنے والد حضرت بدیل کے ہمراہ اسلام قبول کیا اور فتح مکہ، جنگ حنین، طائف اور تبوک میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن بدیل کی سپہ سالاری میں کرمان اور طبسین کے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت عبداللہ ابن بدیل ان اولین مہاجرین میں سے تھے جنہوں نے مولا کائنات علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ جمل اور صفین کی لڑائیوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ شریک رہے۔ عبداللہ ابن عامر کا کہنا ہے کہ جب ام المومنین عائشہ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کے لیے بصرہ کی جانب روانہ ہو رہی تھیں تو جناب عبداللہ ابن بدیل ان کے پاس گئے اور قسم دے کر ان سے پوچھا کہ کیا ہم نے آپ ہی سے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں۔ ام المومنین کہنے لگیں کیوں نہیں، میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے ہی اس کی روایت کی ہے۔ تب حضرت عبداللہ نے کہا پھر آپ کیوں علی کی مخالفت میں قیام کر رہی ہیں؟ تب حضرت عائشہ نے بس اتنا جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کی قسم میں چاہتی ہوں کہ یہ سب ایک دوسرے کو تباہ کر دیں۔ مولا کائنات جب جنگ صفین کے لیے عازم سفر ہوئے تو بعض لوگوں نے جنگ کی مخالفت کی، لیکن جن لوگوں نے اہل شام سے جنگ کی حمایت کی ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن بدیل بھی تھے۔ جب لشکر شام سے جنگ کی مخالفت کی باتیں شروع ہوئیں تو حضرت عبداللہ ابن بدیل اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، اگر اہل شام خدا کو چاہتے اور اس کے لیے ہی عمل کرتے تو وہ ہرگز آپ کی مخالفت نہ کرتے۔ وہ تو عدالت سے فرار چاہتے ہیں اور اقتدار طلبی کی ہوس میں مبتلا ہیں۔ انہیں گمان ہے کہ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں گے تو دنیا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس مخالفت کی وجہ وہ پرانی عداوت و دشمنی ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ و پنہاں ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام کی جنگوں میں آپ نے ان کے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب کو ہلاک کیا تھا، اس لیے وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہونے والے اپنے کافر اجداد کا بدلہ لینے کے لیے آپ سے مقابلے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ اس کے بعد اپنا رخ لوگوں کی طرف کر کے فرمانے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ معاویہ امیر المومنین کی بیعت کر لے جبکہ علی نے ایک جنگ میں اس کے بھائی حنظلہ، ماموں ولید اور نانا عتبہ کو قتل کر دیا؟ خدا کی قسم وہ ہرگز بیعت نہیں کرے گا اور کبھی آپ کی اطاعت نہیں کرے گا اور ہدایت کے راستے کو نہیں اپنائے گا، یہاں تک کہ ہمارے نیزے ان کے دلوں پر پیوست ہو جائیں اور ہماری تلواریں ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیں اور ان کی پیشانیاں ہمارے گرزوں سے شگافتہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ولولہ انگیز خطاب سن کر تمام سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور جب صفین کا معرکہ گرم ہوا تو حضرت عبداللہ مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر جب جنگ کے لیے نکلے تو آپ کے ہمراہ آپ کے زیر کمان پیادہ لشکر بھی میدان کارزار کی سمت بڑھا اور دلیرانہ رجز پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ جب اہل شام کو محسوس ہوا کہ ہم ابن بدیل کو نہیں روک پائیں گے تو انہوں نے یکبارگی پتھروں کا مہ برسانا شروع کیا۔ ان پتھروں کی وجہ سے عبداللہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو شامیوں نے آپ کے گرد جمع ہو کر تلواروں کے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔
مولائے کائنات علیہ السلام کو عبداللہ ابن بدیل کے زخمی ہونے کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام فوراً میدان کی طرف لپکے اور ابن بدیل کے سراہنے کھڑے ہو کے ان کے زخموں کو ایک ایک کر کے اپنے دست مبارک سے باندھا اور فرمایا، خدا تم سب کو جزائے خیر دے، تم نے اپنے فرض کو پورا کیا اور اب ہماری باری ہے۔ اور اسی جنگ کے دوران عبداللہ ابن بدیل کے بھائی جناب عبد الرحمن ابن بدیل بھی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے، اور یوں دونوں بھائی ایک ساتھ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔